کھلانے والے ہیں. بھائی کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا، دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی، یہ سارے واقعات. اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ آپ نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامت ہی سنی ہے. آج میں کرامت پر، حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے، مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا. میں غوث اعظم کی سیرت، آپ کی لائف کیسی تھی، اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری. 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. آئے ہائے. تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا. کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو، اے غوث پاک سے محبت کرنے والو، آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے. آیا کہ وہ حسنی حسینی سید تھے یا نہیں تھے، اس حقیقت پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی آج. تو چلتے ہیں پہلے مختار نعیمی صاحب جو بریلوی مسلک کے ایک عالم ہیں اور وہ ان کی سیادت پر کچھ بیان دے رہے ہیں. ان کے بیان کی طرف پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے کچھ دلائل دیے ہیں یا پھر وہی سینہ بسینہ باتیں جو غلط العام ہیں. حضرت الغوث الاعظم جو ہیں، ان کے ساتھ جب سید آیا تو دونوں طرح سے پیر و مرشد بھی ہے، سید و نبی، سید اولاد فاطمہ سے، حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد بھی، اور ویسے بھی ہمارے سردار. اب ان کے نام کے اندر ایک اور آتا ہے گیلانی. گیلانی، اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بہت سے لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، آپ میری تحقیق جو ہے وہ سماعت کیجیے. حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ گیلان شہر کے اندر ہی پیدا ہوئے، یہ یاد رکھیے گا. یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً ہم نے نعیمی صاحب کا بیان سن لیا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی المسلک تھے، تو ہم سب سے پہلے دلیل بھی حنبلی مسلک کے ایک عالم کی دیں گے کہ جو سید نہ ہو اسے سادات میں داخل کرنے کے بارے میں اہل سنت کے ہاں کیا حکم ہے. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے شیخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الحمد کی عظمت اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین. اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر پیج نمبر 155 155 پہ انہوں نے باب ہفتم میں قیامت تک ان کی نسل کا احترام اس باب میں وہ واضح لکھتے ہیں. جو کوئی اہل بیت سے اپنا تعلق جھوٹ اور دغابازی کی بنیاد پر قائم کرے اس کو سزا دینا واجب ہے. صحیح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ اکبر. اتنی سخت سزا ہے جو اپنے آپ کو جھوٹا سید بن کے اہل بیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. عزیزان، اب ایک گواہی شیعہ گھر کی کہ آیا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی سید تھے یا نہیں تھے. یہ میرے ہاتھ میں ایک اہل سنت عالم تھے شاہد زعیم فاطمی، بعد میں وہ شیعہ ہو گئے تھے. ان کی کتاب موجودہ مناظرانہ طرز پر لکھی گئی ہے، لکھنؤ سے چھپی ہے، پردہ اٹھتا ہے. بہت محققانہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں صفحہ نمبر 218 پر وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عجمی نسل تھے، مگر انہیں سادات بنو ہاشم کے گھرانے میں شامل کر لیا گیا. تھے نہیں، شامل کیا گیا، اور اب اسے کہا بن حسنی حسینی سید ہیں. حالانکہ انصاف کی تمام کتابیں اس پر متفق ہیں کہ وہ اصلاً عجمی تھے. آگے حوالہ جات یہ عمدۃ المطالب فی انساب علی ابی طالب احمد بن علی بن الحسین و شجرۃ الاولیاء، انہوں نے ایز سچ ریفرنسز بھی اس کے کوٹ کیے ہیں. عزیزان، شیعہ مسلک کی طرف سے تو یہ بات بالکل ثابت ہے. ابھی تو یہ ایک دلیل ہے، بہت دلائل موجود ہیں کہ عبد القادر جیلانی حسنی سید نہیں تھے، نہ ہی حسینی. انہیں شامل کیا گیا ایک سازش کے تحت حرمت سادات و عظمت سادات کو گھٹانے کے لیے. اور کیا صرف شیعہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی پر اس طرح آ کر ڈسکشنز وغیرہ کرتے ہیں اور سارے معاملات تحقیق کو سامنے رکھتے ہیں، یا اہل سنت ائمہ بھی؟ علامہ فقیر محمد جہلمی، جن کی علماء احناف حنفی علماء پر لکھی گئی جامع ترین کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حدائق حنفیہ. آئیں اس میں دیکھتے ہیں حقیقت. پیج نمبر 139 حدائق حنفیہ میں واضح لکھتے ہیں کہ اگر تواریخ و واقعات کو دیکھا جائے تو ایسا کوئی شخص جو کسی فن میں کامل ہو نہیں گزرا گئے جس کے کلام میں کسی نے رد و قضا نہ کیا ہو اور اس کی شان میں کچھ نہ کچھ نہ کہا ہو. یہاں تک کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک پہ اعتراضات کیے.
اور آگے ان کی شان وغیرہ بیان کی ہے کہ جی مشائخ طریقت علماء شریعت و اولیاء کے بعد سردار ہیں، اہل حق میں کسی کو ان کی ولایت اور درجے میں کوئی کلام نہیں. لیکن ابن جوزی محدث کو دیکھو کہ اس نے باوجود علم و فضل کے کیا ان کی شان میں کہا ہے. ابن جوزی نے کیا کیا ان کی شان میں کہا، یعنی کہ محدث ابن جوزی نے تنقید کی ہے باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی پر. تاریخ میں یہ بات ثابت ہے. عزیزان، تو پتہ چلا کہ صرف شیعہ نہیں، اہل سنت ائمہ محدثین بھی شیخ عبد القادر جیلانی پر تنقید کیا کرتے تھے. واضح. اور شیعہ گھرانے کا عقیدہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ وہ غیر سید تھے. اب جیلانی اور گیلانی کے لحاظ سے جو حضرت نے بات کی کہ وہ گیلان شہر میں پیدا ہوئے تھے، اس نسبت سے پہلی بات کلیئر کر دیں کہ نو ڈاؤٹ ان دیٹ مولا حسن مجتبیٰ کی اولاد جو گیلانی سادات ہیں اور طبع طبعی سادات ہیں حضرت حسن مثنیٰ سے چلے ہیں، انصاب کی کتب سے ثابت ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی مولا امام مجتبیٰ کی اولاد سے نہیں ہیں، نہ ہی گیلانی ان کے ساتھ فٹن اترتا ہے. اس کا ثبوت آپ کو دیتے چلیں. یہ میرے ہاتھ میں دارالشفا قادری صاحب کی کتاب موجود ہے، سفینۃ الاولیاء، پیج نمبر 71. واضح یہاں پر لکھتے ہیں بعض مورخین کی رائے ہے کہ جیل دریائے دجلہ کے کنارے ایک معزہ کا نام، معزہ یعنی کہ گاؤں ہے، بغداد کے واسط کی طرف جاتے ہوئے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے، اور ایک روایت کے مطابق مدائن کے نزدیک ایک معزہ کا نام جیل ہے. ان دو معزوں کی نسبت سے آپ کو جیلانی اور گیلانی کہا جاتا ہے. یہ اور گیلانی پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیا انہوں نے. خیر، جب جیل ہے تو جیلانی کہیں گے. تو یہ گیلانی والا صرف مفروضہ ہے، جیل سے جیلانی ہے، گیلان شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت. یہ دریائے دجلہ کے کنارے از مدائن یا پھر دوسری طرف سے. عزیزان، تو گیلانی والا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی صرف مفروضہ ہی ہے. خود ان کے گھر کی کتابیں اس بات کو آن نہیں کرتی، پیدائش ہی کہیں اور کی ہے. خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکابر علماء اہل سنت میں سے واضح کبھی کسی عالم اہل سنت نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ حسنی سید نہیں ہے؟ بالکل. یہ حقیقت بھی ہم آپ پر کھولتے چلیں. عزیزان، آج کے آخری دو دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، ملفوظات حضرت خواجہ غلام فرید مقابیس المجالس، اشارات فریدی بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر پیج نمبر 591 پر جو ٹاپک رکھا انہوں نے غوث العظم کا نسب، بالکل واضح لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ میاں جمال شاہ ملتانی کے پاس انصاب پر ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت غوث العظم حسنی سید نہیں ہیں. نہیں ہیں، نہیں ہیں، حسنی سید نہیں ہیں. بالکل دو ٹوک اور واضح. عزیزان، اب لوگ پوچھیں گے، پوچھنے کا حق ہے کہ اس کتاب کی اہل سنت کے ہاں کیا وقت ہے. آئیں، اور صاحب کتاب غلام فرید صاحب، یہ میرے ہاتھ میں شیخ الحدیث محمد عبد الحکیم شرف قادری کی کتاب موجود ہے، تذکرہ اکابر اہل سنت، اکابر علماء اہل سنت کے حالات پر انہوں نے لکھی ہے. اس میں پیج نمبر 321 پر واضح آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ غلام فرید، جن کی کتاب ابھی ہم نے پیش کی تھی، اکابر علماء اہل سنت میں ان کا شمار کیا انہوں نے. اور عزیزان، اسی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت کے صفحہ نمبر 324 پر جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ اس کتاب کا وہ باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں. نیز آپ کے ملفوظات مرتبہ مولانا رکن الدین اشارات فریدی کے نام سے 4 جلدوں میں طبع ہو چکے ہیں. کتاب بھی ان تک ثابت ہے اور ہیں بھی اکابر علماء اہل سنت میں سے ایک، الحمدللہ، جن کی کتاب سے ہم نے ابھی پڑھ کے سنا ہے کہ وہ حسنی سید نہیں ہیں. عزیزان گرامی قدر، دیٹس آل فار ٹوڈے. جو اہل علم ہیں، صاحب عقل ہیں، وہ سمجھ جائیں گے حقیقت کیا تھی اور آج تک ہمیں کس بات کا چورن بیچا جا رہا تھا. دیٹس آل. انشاءاللہ we'll meet you in the next video with some new clashing